السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج بدھ ہے 1 جولائی 2026 اور یہ ہمارا شام کا ولاگ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل والا بٹن بھی دبا لیں، لائک کے اوپر بھی اگر آپ ہلکا سا پریس کر دیں تو خاک سر آپ کا مشکور ہوگا۔ دو چار بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور آج میں نے آپ کو ایک بڑی اہم خبر بھی دینی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید، ان کے اہل خانہ کی ایک بڑی اہم شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی، تو وہاں کیا طے پایا؟ کیا معافی ملنے کا کوئی امکان ہے؟ تو یہ ایک اندر کی اہم خبر ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے تازہ ترین جو چیزیں ہیں وہ ذرا پیش کر لوں آپ کی خدمت میں۔ افسوسناک سانحہ کانا کا ہوا پڑا ہے، یہاں پہ اور بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن انڈین جو ہیکرز ہیں، انڈین میڈیا ہے، ان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ اکثر پاکستانی چینلز کو ہیک کرنے کی ایفرٹس ہوتی رہیں، اور اس کا بدلے میں اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری اسکرین کے پیچھے کہ یہ اے بی پی نیوز ہے، انڈیا کا بڑا مشہور چینل ہے، بڑا چینل ہے، یہ دکھا دیں اگر آپ کو نظر آئے۔ یہ بھارتی نیوز چینلز ہیک ہو گئے ہیں، بڑا تاریخی واقعہ یہ پیش آیا ہے۔ ان کی صدر کی تقریر کے دوران وہاں پہ پاکستان کا قومی ترانہ نشر ہوا، صرف ہیک نہیں ہوئے، پاکستان کا قومی ترانہ بھی نشر ہوا ہے۔ یہ ہیں تو نامعلوم ہیکرز، لیکن پاکستان کا قومی ترانہ نشر کر رہے ہیں۔ اے بی پی نیوز اور ساتھ دوسرا ہے ٹی وی 9 تیلگو کا، اور ایک ہے فریڈم ٹی وی، ان کو ہیک کیا گیا، یعنی نشریاتی نظام تک رسائی حاصل کی گئی۔ اور بھارتی صدر کی تقریر تھی جو خاتون ہے، اور جب یہ قومی ترانہ نشر کیا گیا اور یہ بھی پیغام چلایا گیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتے۔ یہ جو اے بی پی نیوز، اس کی میں ویب سائٹ دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ یوٹیوب کے اوپر ان کے کوئی 1,50,00,000 سبسکرائبرز ہیں۔ اس کی ماہانہ جو ویورشپ ہے اگر وہ ہم جائزہ لیں جو ہم نے نکالی، وہ 12,40,00,000 124 ملین تک جا پہنچتی ہے۔ ہیوی کام کیا، یہ بڑا دھانسو کام کیا ہے۔ اے بی پی بڑا مشہور چینل ہے، اس کے پنجاب کے جو بیورو چیف ہیں ان سے بھی ہماری الیکس صحافی کے طور پر رہی ہے، تو یہ ہیک ہوا ہے اور آگے سے یہ پیغام بھی نشر کیا گیا۔ اور ان تینوں چینلز کے اوپر ٹی وی 9 جو ہے تیلگو کا، اور یہ اے بی پی نیوز اور فریڈم ٹی وی، وہاں پہ قرآنی آیات اور ایک ویڈیو پیغام بھی نشر کیا گیا۔ چینلز اس بارے میں کوئی حتمی سٹیٹمنٹ دینے سے انکاری ہیں۔ دوسرا جو واقعہ ہے اس پر جانے سے پہلے ذرا جو میں نے آپ کو کہا، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، خیر ان کا کورٹ مارشل ہو گیا، رینکس اینڈ پروفائلز سے اتر گئی فیض حمید، تو ان کے حوالے سے اکثر تھوڑی بہت ہلچل، خیر خبر ملتی رہتی ہے۔ جی کیا حال ہے، کہاں ہیں، سزا ہو چکی، کیا بنے گا؟ تو ریسنٹلی معلوم ہوا، میرا خیال ہے چند مہینے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا اپنے ولاگ میں کہ ان کے اہل خانہ نے کچھ سابقین جو ہوتے ہیں، فارمرز، ایکس اہم ترین لوگ، ان سے ملاقاتیں کی اور یہ گزارش کی کہ جی کو معاملہ فہمی، کوئی رعایت نکالی جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی زیادہ ہم ڈیولپمنٹ وہ لوگ نہیں کر سکے جو سابقین تھے۔ اہل خانہ سے مراد ظاہری بات ہے گھر والے، اہلیہ یا کوئی عزیز و اقارب۔ تو ابھی ریسنٹلی، بہت دور کی بات نہیں ہے، ایگزیکٹ ٹائم فریم تو میں نہیں بتا سکتا، ان کے اہل خانہ کی پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ گھر جا کے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں اس معاملے کے اوپر استدعا کی گئی کہ رو رعایت کی گنجائش پیدا کی جائے۔ بقول شخص سے اس حوالے سے یہ ملاقات تھی۔ تو سابقین سے ملاقات ہو یا ابھی ماضی قریب میں اہم ترین شخصیت سے کوئی ملاقات ہو، تو معلوم ہوا جن لوگوں سے کچھ ذرائع سے بات چیت کرنے کا مجھے موقع ملا، اسلام آباد، پنڈی جب بھی جائیں، جڑواں شہروں میں کئی درویش مل جاتے ہیں، کوئی فقیر مل جاتے ہیں، کوئی قلندر مل جاتے ہیں، کوئی باخبر لوگ مل جاتے ہیں۔ ہماری عادت ہے خاک چھاننی، تو اس چکر میں صحافی کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سر، کوئی نہ کوئی گل بات یا کوئی سنگن مل ہی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہیں صاحب، بات نہیں بنی، چاہے وہ فارمرز جو تھے سابقین، ان سے ملاقاتیں ہوں یا ابھی کسی اہم شخص سے ملاقات ہو، تو اس میں رعایت کی گنجائش فی الحال نہیں ملی، بلکہ شاید یہ تاثر دیا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ ظاہری بات ہے فوج میں رہے ہیں، افسر رہے ہیں، تو حوصلہ کریں، جگرا ذرا تگڑا کریں۔ یہ معلومات تھی جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔
مسالہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ معاملہ مسالے والا ہے نہیں، مسالہ کہیں اور جا کے دیکھ لیجئے گا، مسالہ ہے بلکہ میرے پاس، اور وہ مسالہ ایک عجیب و غریب خبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیا عرض کروں میں اس کے معاملے میں۔ یہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں، یہ جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ میں زوم ان کرتا ہوں جی، ٹھہریے گا، یہ جو صاحب ہیں ان کو آپ جانتے ہیں؟ سلطان آف ورک گڑھ، ورک ہوتے ہیں موصوف، ورکاں دا بالغ ہے، یعنی شیخوپورہ کا علاقہ ہے کوئی ورک گڑھ، وہاں سے موصوف کا تعلق ہے۔ میرا خیال ہے آپ دیکھیں کوئی 1 ملین فالوور کے قریب ہیں، 8 لاکھ سے زائد فالورز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، 38.2 ملین ان کے لائکس ہیں، اردو میں 38 کہا جائے گا، اس سے پہلے کہ لوگ تنقید کریں مجھ پہ، بسم اللہ کر کے کر دیتے ہیں۔ سلطان آف ورک گڑھ ہے، کلا شلا پایا، شیروانی پائی ہے چوئی صاحب نے، اور جناب شیر بیٹھے ہوئے ہیں پروفائل لگا کے۔ تو ان کی یہاں کیا ملتا ہے ہمیں؟ ان کے ہاں دیکھیں یہ کیمپنگ ہو رہی ہے، یہ ڈالے ہیں، 1 ملین ویوز ہیں ڈالے کے اوپر آنے جانے کے، یہ بھی کیمپنگ ہو رہی ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گاڑیوں کا قافلہ ہے، اور ششکے جو ہوتے ہیں نا، ششکوں پر مبنی ان کے ہاں چیزیں ہمیں ملتی ہیں دیکھنے کو۔ یہ جو سلطان آف ورک گڑھ ہے، یہ سلطان آف ورک گڑھ صاحب کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اب دیکھو تسی ہے ہوں میرا خیال منجی یا چول نے فصل لگن لگی ہے تے گارا بنیا جناب، تے او دے چ انہوں نے اپنی گڈی ریوو ڈالا میرا خیال ہے ٹیوٹا دا، وہ پالتا ہے وچ، انے واہ لوکی اگے پیچھے سجے کھبے کھلوتے نے، بلے بلے کیا کہنے ورکاں دے۔ اچھا وہ دوجی وڈی گڈی پائی ہوئی وچ، دیکھو ذرا، اینو لینڈ کروزر کہندے نے، اے موصوف جڑا نا گیان ونڈدے نے لوکاں دے اگے، لیکن ہوا کیا اس میں یہ دیکھیے گا۔ یہ دریائے کنہار جو ناران کے قریب ہے، وہاں ویگو ڈالا انہی کا ہے، سلطان آف ورک، یہ 2 بھائی ہیں سلطان اور عثمان، بڑے مشہور شخصیات ہیں یہ ٹک ٹاک کے اوپر۔ کنہار میں ان کا ویگو ڈالا دیکھا جا سکتا ہے، بندے پیچھے بھی چڑھے ہوئے ہیں، آگے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بہہ گیا اس دریا میں، ٹھیک ٹھاک وہاں پہ پانی ہے، نظر آ رہا ہے۔ ٹک ٹاک بنانے والے یہ 5 جو لوگ تھے ان کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ دھم دھما کا مقام ہے جہاں پہ گاڑی ان کے بقول دریا کی نظر ہوئی، اور ان کا تعلق شیخوپورہ سے ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ آپ کو یاد ہے جب سانحہ سوات پیش آیا تھا، ادھر رکھیں جی، سانحہ سوات جب پیش آیا تھا تو تمام لوگوں نے تنقید کی کہ ریسکیو کہاں ہے، کے پی سرکار کہاں ہے، انتظامیہ کہاں ہے، جائز تنقید تھی۔ کل بھی ہم تنقید کرتے کانا کے اوپر جو واقعہ پیش آیا افسوسناک بچوں کے ساتھ۔ یہاں اچھی بات مجھے لگی جو تعریف بنتی ہے کرنی چاہیے کہ فوراً وہاں پہ ریسکیو کشتی ہم نے دیکھی، اور تربیت یافتہ یہ رافٹنگ ٹیم کے ریسکیو بورڈ کے ذریعے لوگ تھے جو پہنچے، انہوں نے بحفاظت انہیں نکال لیا۔ سیاحوں سے اپیل کی ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے اندر نہ جایا کریں، خطرناک مقام ہے، دریائے کنہار کا جو بہاؤ ہے اچانک تیز ہو سکتا ہے، اور رات اندھیرا ہو جائے تو پھر گاڑی بھی نہیں نکالی جا سکتی، ان کو نکال لیا گیا۔ ایس پی بالا کوٹ نے بھی وارننگ جاری کی۔ وہ میں نے دیکھا یہ سیاحت کرنے والے جو مقامات ہوتے ہیں، میں نے دیکھا نتھیا گلی، وہ پی ٹی وی کی مشہور مارننگ شو ہوسٹ ہیں محترمہ جگن کاظم، میرا خیال ان کا نام ہے، تو وہ گئی ہیں ہائکنگ کر رہی ہیں یا واک کر رہی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، وہ انہوں نے خود اٹھا کے ویڈیو جاری کی کہ خدا کا خوف کریں۔ یہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں سکون لینے کے لیے، قدرت کا نظارہ لینے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے، تو وہاں جا کے آپ گند کیوں پھینکتے ہیں؟ صفائی تو آپ کہتے ہیں نصف ایمان ہے مسلمانوں کا، تو گند کیوں پھیلاتے ہیں آپ؟ اور یہ والا گند کیوں پھیلایا آپ نے؟ ان کا تو ماننا یہ ہے کہ جو ہم تو کنارے کے پہ کھڑے تھے، آرام کر رہے تھے، سستا رہے تھے، جیسے وہ سن بات لیتے ہیں گورے سمندر پہ جا کے، شاید اسی طرح کر رہے ہوں گے، تو دریا کا پانی آیا ہمیں اندر لے آیا، ان کی منطق سمجھیں۔ حالانکہ لوگوں کی رائے کچھ اور ہے، جیسے میں نے پہلے ویڈیو دکھائی نا کہ وہ گارے کے اندر گاڑی لے جاتے ہیں، ایسے ہی کوئی چکر کرنے کی کوشش کی گئی، آگے سے قابو میں نہیں آیا صورتحال، اور پھر ان کو نکالا ریسکیو والوں نے۔ ان کی ایک اور ویڈیو آپ دکھائیں، یہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں دکھانے کے لیے کہ ان کا طبیعت مزاج کیسا ہے۔ یہ دیکھیں ٹیم ورک 777، آس پاس لوگ دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، وہ لینڈ کروزریں کھڑی ہیں، اچھا ٹریکٹر پیچھے چل رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اس طرح کے ششکے ہیں، یہ ملینز میں لوگ دیکھ کے کیا حاصل کرتے ہیں، بلے بلے کاہے کی کرتے ہیں، اور یہ کاہے کو اس طرح کے منورنجن پیش کرتے ہیں۔ ایسے عناصر کی تھوڑی حوصلہ چکنی کریں، مطلب حد ہوتی ہے، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی جو کرنے والی ہے۔ خیر، میں اب تھوڑا سا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس افسوسناک واقعے کا بھی، اور اس سے ساتھ افغانستان کا معاملہ بھی زیر بحث لانا ہے، کیونکہ افغانستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جناب
ہماری ایئر فورس نے حملے کیے ہیں پاکستان کے اوپر. یہ ان بچوں کی، معصوم بچوں کی فہرست تو آ گئی ہے سامنے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. عمریں دیکھیں 8 سال 6 سال 8 سال 6 سال 11 سال. 19 لوگ لائے گئے تھے، 14 اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. پرچہ درج ہوا ہے غفلت اور لاپرواہی، اور یہ کہا گیا ہے کہ عمارت کے خستہ حال کمرے کی چھت کے اوپر مرمت کا کام جاری تھا. اضافی بوجھ کی وجہ سے یہ چھت گر گئی اور بچوں کی ہلاکت کا وجہ بنی. گارڈر ٹیئر کی چھت تھی، کانے کا ماڑا علاقہ تھا، اور بارش کی وجہ سے وہ مٹی کم ہو گئی. تو اب ڈی آئی جی فیصل کامران تو بتا رہے ہیں 3 افراد کو حراست میں لیا، مالک کا مکان، اس کا بھائی اور تعمیراتی کام کرنے والا مستری. اب میں نے دیکھا ہے کہ جو خاتون تھیں، جو یعنی اس واقعے میں ٹیچر تھیں، ان کی سٹیٹمنٹ، یہ دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے نا. ہم جذباتی ہونا بالکل چاہیے ایسے موقع پہ. قیامت ہے، چھوٹا سانحہ نہیں، بہت بڑا سانحہ ہے. یہ ٹیوشن سینٹر کی مالکن اور خاتون ٹیچر انیلا، یہ لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج ہیں. انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہیں. یہ بالکل اپنی جگہ ایک بات ہے. جو حالات ہو چکے ہیں لوگوں کے، گزارا نہیں ہوتا، تو اگر کوئی بندہ کوئی کام کاج کر رہا ہے، کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اچھا یا برا، تو بجائے ہاتھ پھیلانے کے، وہ ایک قابل تعریف معاملہ ہے. اب مجھے بڑی اس میں یعنی دقت ہو رہی ہے کہ کیسے اس کا دکھ بیان کیا جائے اور کیسے ان لوگوں کا دکھ بیان کیا جائے. اس کا موازنہ نہیں ہے. یہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کا شوہر منڈی کے قریب ریڑھی لگاتا ہے، گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشن سینٹر چلاتی ہیں. 30 سے 35 بچے زیر تعلیم تھے. اس روز 20 سے 25 بچے آئے. پانی ٹپکتا تھا چھت سے تو مرمت کا کام شروع کروایا تھا. اندازہ نہیں تھا کہ چھت اچانک گر جائے گی. ان کا جو ان کی اپنی بیٹی بھی زخمی ہوئی ہے. اب اس کے بعد غیر قانونی ٹیوشن سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھی شروع کر لیا گیا. ضلع ایجوکیشن اتھارٹی نے بھی شہر بھر میں قائم جو سینٹرز ہیں ان کی تفصیلات طلب کی ہے. 3 روز میں ریکارڈ مرتب کریں. جرمانے ہوں گے اگر آپ نے بغیر اجازت کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے کوئی شے بنائی. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ میں نے کل بھی ایک مختصر ویلاگ میں ڈسکشن میں لے کے آیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک جو رواج اور عادت ہے، کوئی سانحہ، کوئی قیامت برپا ہو تو ہمیں خیال آتا ہے کہ جی انکوائری کرنی ہے، یہ غیر قانونی ٹیوشن سینٹر کی تعریف کرنی ہے، اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، اور غیر قانونی تعمیرات کے اوپر بات کرنی ہے. کل بھی میں نے واضح کیا تھا کہ جتنی بھی یہ پوش سوسائٹیاں ہیں یا جدید ممالک ہیں، وہاں پہ اگر آپ نے اپنا اضافی واش روم بھی بنانا ہے، یا پورچ کو یا برانڈے کو بڑا چھوٹا کرنا ہے، چھت اوپر نیچے کرنی ہے، آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے مقامی انتظامیہ سے جہاں آپ رہ رہے ہیں. یہ بڑی بڑی سوسائٹیاں، یہاں بھی یہ کام ہے. بیریہ شہر یا جدھر بھی بڑے بڑے علاقے ہیں، 60 لوگ رہتے ہیں، تو وہاں آپ کو سوسائٹی سے NOC لینا پڑتا ہے. تو عام بندے کے اوپر بھی جو مقامی سیٹ اپ اگر اچھا ہو تو وہ بھی پوچھ پرتیت کر کے تو آپ اجازت دیں کہ نہیں خطرناک جگہ یا نہیں ہے. وہ ایک مرلے کے اوپر کراچی میں 3 4 منزلہ سٹوریاں بنی ہوتی ہیں، اور بعد میں وہاں پہ جو حادثے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے. وہ ہماری اپنی غفلت ہے. تو غفلت پہ نہیں آنا ہم نے. سارا قصور بار ایک ماڑے بندے کو ٹھہرانا ہے. یہ اس واقعے کے اوپر جتنا بھی غم اور افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. سانحہ ہے، حادثہ ہے. اب دیکھیں نا، ایک خاتون وہاں پہ رو رہی تھیں کہ میرے 3 بچے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. ایک بچہ زخمی پڑا ہے، گھر سے کہہ کر گئے تھے مسر چاول بنانا. میرے بچے ہی میری زندگی تھے، میری زندگی برباد ہوگی، کبھی نہیں سوچا تھا ایسا ہوگا. 3 بچوں کی یہ بد نصیب ماں جو رو رو کر دعائیاں دے رہی تھی. کیا کہا جائے اس کے اوپر. افغانستان کا جو مدعا ہے جی، اس کے اوپر انہوں نے، جو ان کی وزارت دفاع ہے، انہوں نے دعویٰ کیا جی ایئر سٹرائکس ہم نے کیے ہیں پاکستان کے اوپر، اور یہاں پہ داعش ملیٹنٹس رہتے ہیں، اور برائی کے خاتمے کے لیے ہماری جو ایئر فورس ہے اس نے بلوچستان اور KP کے پروونسز میں حملے کیے ہیں. بمبارڈمنٹس ہم نے کی ہے. جوائنٹ سینٹر آف داعش ملیٹنٹس اینڈ ایول اینڈ کرپشن ان دی سرنان ایریا آف پشین ڈسٹرکٹ ان بلوچستان. پشین جو کوئٹہ بلوچستان میں ہے، اس کے سرنان ڈسٹرکٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے حملے کیے ہیں. اچھا، یہ انتہائی نانسنس ہے. سمپل سی بات ہے. 4 کو ڈرون سے جن کو پہلے ہی انٹیسپیٹ کر کے ٹھوک دیا گیا تھا، اور بعد میں اداروں نے اس کی تفصیلات جاری کر دیں. ٹوٹل نانسنس ہے. افغانستان کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے. اگر ان کے نزدیک ایئر فورس یا ڈرونز ہیں تو کہتے رہیں، کوئی ایئر فورس ان کے پاس نہیں ہے. اور جہاں سے یہ ڈرونز لے رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. یہ بالکل ان کے اوپر ایک ہی چارج ہے. کوئی اگر مگر کی کہانی نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہو، ریاست ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، حکمران ہوں، فوج ہو، ان سب کو کلیئرٹی رکھنی چاہیے. دے آر بینگ فنڈیڈ بائی انڈیا اینڈ اسرائیل. اجیت دوول کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ اگر آپ انکار کر سکتے ہیں تو بتائیں مجھے. ان کو ضرورت وہ ان کو پراکسیز کے طور پر یوز کر رہے ہیں. 10 سے 12 بڑی دہشت گرد تنظیمیں کابل میں چلنے والی حکومت کے زیر سایہ کام کرتی ہیں.
اور جو کہتے ہیں صرف پاکستان میں کیوں حملے کرتے ہیں، بھائی ایسٹ ترکمانستان موومنٹ والی کہانی سنی ہوئی آپ نے؟ وخان کے علاقے میں جو انہوں نے کارروائی کی وہ سنی ہوئی آپ نے؟ ایران کے لیے جو پرابلم انہوں نے پیدا کی وہ سنی ہوئی آپ نے؟ یہ جو ان کی دلیل میں مجھے سمجھ نہیں آتی، دہشت گرد کی دلیل میں آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، کس مذہب میں ہے دہشت گردی؟ آپ رد عمل میں بھی دہشت گردی نہیں کر سکتے، اسلام نے منع کیا ہوا ہے۔ خودکش حملہ آور کو اسلام جسٹیفائی کرتا ہے؟ یہ ایئر سٹرائکس کی ہے ہماری ایئر فورس نے، نان سینس اینڈ بکواس، ایسی کوئی چکر نہیں ہے۔ ہاں خبر اہم یہ ہے کہ وکٹر گاؤ جو آیا ہوا ہے پاکستان، سینتاس معاہدے کے اوپر وہ کانفرنس ہو رہی تھی، اس نے کہا چین کو بھی سینتاس معاہدے کا حصہ بنایا جائے۔ یہ ہے اچھی پیش رفت۔ چائنا بنگلہ دیش کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہے تیستا دریا کے اوپر، تو انڈیا بولا تو انہوں نے کہا یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا، بنگلہ دیش اور چائنا کا ایشو، آپ کا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ وکٹر گاؤ نے بات کر کے اصل میں بڑی اہم خبر دے دی ہے، کیونکہ سینتاس معاہدے سے ان دریاؤں سے چین کا بھی ساموں کو تعلق نکلتا ہے، اگر آپ جغرافیہ دیکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔